ایسا ہوا کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ قحط زدہ ہو گئے، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہا، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو اور بارش کی کہیں سے کوئی بوند برسے۔ فرمایا آؤ چلو صحن حرم میں چلتے ہیں، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ حضور کی عمر 9 سال ہے، سارے مکے کے لوگ صحن حرم میں جمع ہیں۔ حضور کے چچا نے حضور کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے میں ڈال دو۔ راوی کہتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی بھی آسمان پہ نہیں تھی، ادھر حضور کے چچا نے دعا مانگی، ادھر جھوم کے بادل آئے اور پورے مکے کے اوپر چھا گئے، اور لوگ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں کہ می چھم چھم برسنے لگا اور لوگ گھروں میں بھیگ کر کے گئے۔ تو حضور کے چچا جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے پھر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں، تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دستے کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے۔ جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے۔ اسی طرح فرمانے لگی کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے۔ اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے، جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا، معاذ ٹھہرو ذرا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی۔ اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا، معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے۔ زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے۔ زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا، عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عزت کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا، ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں، تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے، یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں، یا سرید تھی، حضور کھا رہے تھے۔ تو ایک خاتون وہ گزری، اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی،
اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں. تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں، مجھے بھی کھلائیں. تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، فرمایا لو تم بھی کھا لو. تو اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی. اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے، باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے. اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے. تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش کے اوپر سوار ہوتے تھے. ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدھا کہیں گے، اب نسبت میرے رسول سے ہوگی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا. بلکہ حضور علیہ السلام جس دراز گوش کے اوپر سوار ہوتے تھے